تو کچھ دیر پہلے آپ کو یہی بات کی تھی کہ وہ پاکستان میں رہ کر پاکستانیوں کو برا بھلا کہتے تھے اور بالخصوص پنجابیوں سے وہ بڑی نفرت کرتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پٹھانوں کو صرف وہ اس لیے تھوڑا سا برداشت کرتے تھے کہ پٹھان بھی آگے سے ان کو پڑ جاتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پٹھان بھی ظاہر ہے پشتو بولتے ہیں، تو ان کے مزاج میں بھی وہ جارحانہ بالکل تھوڑا سا معاملہ ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ آگے سے چونکہ جواب دیتے تھے، اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دیتے تھے، تو ان کو وہ بخش دیتے تھے، لیکن پنجابیوں سے بڑی نفرت کرتے رہے. اور یہ ساجد صاحب جو یہاں پہ فیکٹری ملازم ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ باہر نکلنا بہت دشوار تھا. دشوار اس لیے تھا یہاں پر چونکہ ان کی اکثریت تھی افغانیوں کی، وہ جان بوجھ کر راہگیروں کو تنگ کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، اور خاص طور پر پنجابیوں کو وہ چھیڑ چھاڑ خود کرتے تھے. اگر کوئی پنجابی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا لڑائی کرنے کے لیے تو یہ ایک کال پر 100-200 بندہ اکٹھا کر لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی دبدبا اپنا بنانے کے لیے، اپنا روب دبدبا قائم رکھنے کے لیے، اور ان کا آپس میں اتحاد بہت زیادہ تھا. اتحاد کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر دوسرے لوگوں کو ٹارچر کرتے رہے. اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ اسلام پورہ تھانے کی حدود ہے. یہاں سے کچھ آگے اگر جائیں ہم نیازی چوک کی طرف تو آگے شفیق آباد تھانے کی حدود آتی ہے. وہاں پر بھی بہت سارے افغان باشندے آباد تھے. اب ساجد صاحب نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے. یہ صرف ساجد صاحب نے کیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیمرے کے آگے آ کر اپنے مسائل بیان نہیں کر سکتے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی زبان کھولی کہیں کل کلاں کو ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. یہاں پر ان لوگوں نے اس قدر خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا. اور پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مختلف جرائم میں ملوث رہے ہیں. اور سیکیورٹی اداروں نے جو تمام تفصیلات حکومت کو مہیا کی ہیں اس میں باقاعدہ شواہد دیے گئے ہیں، سی سی ٹی وی سمیت دیگر شواہد موجود ہیں تحریری صورت میں بھی. یہ لوگ بڑے بڑے کرمنل تھے، افغانستان سے جب یہاں پر آتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ جگہ یورپ سے کم نہیں تھی. اچھا، مطلب ان کے لیے تو وہ ایک روزگار کا بہت بڑا سلسلہ چل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. افغانستان میں ہے کیا آپ دیکھیں نا، ساری زندگی ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ تو خود ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تیار رہتے تھے. صرف مال و متاع لوٹنے کے لیے یہ جنگ کرتے تھے. اور زیادہ تر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو کافر کافر کہنا شروع کیا. لیکن اگر صحیح آپ مطالعہ کریں اور تحقیق کریں تو یہ اسلام سے کہیں دور ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. اچھا خان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا اب جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ ابھی جو اپڈیٹ ہے تازہ ترین، اس حوالے سے کچھ بتائیے مجھے. طلحہ صاحب، جو مصدقہ اطلاعات ہیں حکومت کسی صورت ان کو رعایت نہیں دے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں منتخب حکومتوں نے مصلحت کے تحت شاید ان کو ڈھیل دے رکھی تھی. حالانکہ ان کے جرائم کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں تھے، لوگوں کو پتہ تھا. لیکن کچھ تو لوگ بھی گواہی دینے کو تیار نہیں تھے. کچھ حکومتوں نے بھی مصلحتاً خاموشی اختیار کیے رکھی. اب یہ آپ کو یاد ہوگا نگران دور حکومت میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو واپس ان کے آبائی وطن بھیجا جائے. ہاں، اس پہ یہ پابندی ابھی تک حکومتیں نہیں لگائی کہ کوئی افغان باشندہ واپس نہیں آ سکتا. وہ تو کہتے ہیں آپ آئیں لیکن قانونی دستاویزات مکمل کر کے ویزا پاسپورٹ لے کر، تاکہ ہونا بھی یہی چاہیے تاکہ کرائم سے بھی بچا جائے، آن ریکارڈ ساری چیزیں آ جائیں. ہم لوگ بھی اگر کسی باہر کے ملک جاتے ہیں اپنے تمام قانونی دستاویزات اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کر کے جاتے ہیں. تو یہ لوگ اس بات سے یہ کنی کتراتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بارڈر ایریا کراس کرتے تھے غیر قانونی طریقے سے. وہاں سے یہ منشیات بھی لاتے رہے، غیر قانونی طور پر اسلحہ لاتے رہے، چوری شدہ اور سمگلڈ شدہ کاسمیٹکس اور گاڑیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ لاتے رہے، یہاں پر اپنا دھندا چلاتے رہے. یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان لوگوں کے لیے پاکستان یورپ سے کم نہیں تھا، یہ ایک حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حکومت نے اٹل فیصلہ کیا کہ ان کو واپس ان کے علاقے بھیجا جائے تو اب انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. اور یہاں پر 2 نسلیں ان لوگوں نے جوان کی. اب جو لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے آبائی علاقوں میں افغانستان میں، آپ سوشل میڈیا پر ان کی باتیں سنیں، آپ بڑے حیران ہوں گے. وہ پاکستانیوں کو گالیاں بکتے ہیں یہاں پر رہنے کے باوجود بھی، یہاں پر رہنے کے باوجود، یہاں پر پیدا ہونے کے باوجود، یہاں کا کھانے کے باوجود وہاں پر جا کے انہوں نے
पाकिस्तानियों को गालियां सरेआम देना शुरू कर दी हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है और वो बुराइयां करते हैं पाकिस्तान की, हमें वो भिखारी कहने लग गए हैं। हालांकि भिखारी वो खुद हैं और सारी ज़िंदगी वो भिखारी खुद रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फ़ैसला अटल रहेगा और इंशाअल्लाह इस पर अमल दरामद होगा। और दूसरी बात ये कि इनके जाने से जराइम में भी वाज़े कमी देखी जा रही है, ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर ये लोग बड़ी बड़ी वारदातें करते थे जी, वहाँ पर नुमाया कमी होगी और मुस्बत नताइज इसके बरामद होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका शुक्रिया, आपने भी हमें विज़िट भी करवाया। आपने देखा है कि अफ़गान बस्तियां और अफ़गान आबादी इस वक्त किस हालत में हैं उनके जाने के बाद, और इस हालत की वजह भी वही खुद ही हैं। जाते हुए वो यहाँ पर जो सामान था उसको भी जला कर गए हैं, जो चीज़ वो साथ लेके जा सकते थे ले गए, दरवाजे तोड़ गए, दीवारें तोड़ गए ताकि ये किसी के इस्तेमाल के काबिल ना रह सके। अगली वीडियो में भी हम इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और कोई नई चीज़ आपके सामने लेके आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।